عامر احمد خان صاحب، ایک رائے یہاں دکھائی دے رہی ہے، مگر اگر اس بات کو پھیلا لیا جائے کہ جیلوں سے ہوتی سیاست آزادی سے پہلے اور آزادی کے بعد گزشتہ 100-150 سال کی بھی بات کر لی جائے، سیاسی مخالفین کو قید میں رکھا جاتا رہا، بڑے تجربات ہوئے، محلوں سے نظر بندی ہو یا کالے پانی کی سیاست تک، سیاسی سوچ کو شکست نہیں دی جا سکی، یا وہ کامیابی نہیں ملی، کامیابی ملی تو میدان میں ملی، سیاسی میدان کی بات کی جائے، پیپلز پارٹی نون لیگ کی مثالیں، بانی پی ٹی آئی کی سیاسی سوچ اچھی ہے یا بری ایک طرف رکھتے ہوئے جیل بدلنے سے کیا شکست دینا ممکن ہو پائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا عائشہ، اینڈ دیٹ آئی تھنک از دا کی کویسچن. دیکھیں ایک چیز جو ہر شخص کو بچپن میں میرا خیال ہے سمجھ آ جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں چاہے 7 ارب لوگ ہوں، 8 ارب لوگ ہوں، ایک شخص اس دنیا میں ایسا ہوتا ہے جس سے آپ اپنے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، اور وہ آپ خود ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو سب پتہ ہوتا ہے نا اپنے بارے میں. اب اگر میں یہاں پر بیٹھ کے کہوں کہ میرے بال جو ہیں وہ زیگم خان سے زیادہ کالے اور گھنے ہیں، تو میں اپنے آپ کو ہی بے وقوف بنا رہا ہوں گا نا، میں کسی اور کو تو کنونس نہیں کر سکتا. اسی لیے یہ جو اس طرح کے مشورے حکومت کو دیے جا رہے ہیں، یا حکومت اگر اس تجویز کے اوپر غور بھی کر رہی ہے عائشہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے آپ کے ساتھ فریب کر رہی ہے، اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے. اور بالکل یہی اس کا میں مثال دے سکتا ہوں کہ اگر آپ کو انفیکشن کی وجہ سے بخار چڑھا ہوا ہے اور اگر آپ ڈسپرین کھا کے وہ بخار اتار لیتے ہیں، تو یہ تو نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ انفیکشن چلی گئی ہے، وہ تو اور زیادہ بڑھتی جاتی ہے. سو اس معاملے کے اندر عائشہ عمران خان کی لوکیشن از ناٹ این ایشو. لوجسٹکس کی بات ہوئی، انتظامی چیزوں کی بات ہوئی. میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، جب 9/11 کے بعد کراچی میں پہلی بڑی بامبنگ ہوئی ہے، وہ یو ایس ایمبیسی کے سامنے ہوئی تھی عبداللہ ہارون روڈ کے اوپر، جس کے بعد، اور وہ مین سڑک ہے جو کہ کلفٹن کو صدر سے ملاتی ہے، کلفٹن کو باقی کے شہر سے ملاتی ہے باقاعدہ. وہاں بڑی سیکیورٹی زیادہ بڑھا دی گئی، بڑی چیکنگ وغیرہ شروع ہو گئی، شروع میں بہت شور مچایا. ایونچولی ایمبیسی ریلوکیٹ بھی ہو گئی، لیکن اس میں کئی سال لگے، اور ان سالوں کے درمیان کوئی شہر میں جب ایک دفعہ لوگوں کو عادت پڑ گئی تو کوئی بہت زیادہ پرابلم کسی کو نہیں ہوئی. تو یہ انتظامی ٹائپ جو ایکسکیوزز دی جا رہی ہیں اس تجویز کے پر غور و فکر کرنے کے لیے، ان میں تو ویسے ہی کوئی وزن ہے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ ایک پرابلم کو ڈاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ اس کو ایک فرق نام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ آپ کا ایشو جو ہے وہ میڈیا میں ہونے والی کوریج ہے، جو کہ عمران خان کو جیل میں جب آپ ان کی فیملی کو ان سے نہیں ملنے دیتے، یا ان کے سپورٹرز کو ان سے نہیں ملنے دیتے، یا پارٹی لیڈرز کو ان سے نہیں ملنے دیتے، تو اس پہ جو شور مچتا ہے اس کی شاید ایک جگہ ایک وجہ یہ ہے کہ اڈیالہ ذرا کنوینئنٹ ہے لوگوں کے لیے، میڈیا بھی پہنچ جاتا ہے، ہر قسم کے لوگ پہنچ جاتے ہیں. تو اگر ہم ان کو ایک انکنوینئنٹ جگہ پر پہنچا دیں تو شاید اس معاملے میں کمی ہو جائے. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ از دا پرابلم. دا پرابلم از ویری سمپل، اور وہ کئی دفعہ، ہزارہ دفعہ اس کی نشاندہی بھی کی جا چکی ہے. ابھی چند ہی دن پہلے عائشہ آپ ہی کے پروگرام میں حسن نثار صاحب نے کہا تھا کہ کیا ہے پی ٹی آئی کا بیانیہ اور عمران خان کا بیانیہ، وہ صرف موجودہ حکمران طبقے اور ان کے طرز حکومت سے عوام کی ناپسندیدگی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. تو آپ اپنے طور طریقے بدلیں. اگر آپ کو اتنا خوف ہے عمران خان کی سیاست سے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی آپ کے لیے ایک سیریس سیاسی چیلنج بن چکی ہے جس کا آپ کو کوئی اور علاج نہیں سمجھ آ رہا، تو آپ اپنے طور طریقے بدلیں. ابھی کیا ہوا ہے، 3 دن پہلے پنجاب کے ایک منسٹر ایک الیبریٹ سرکاری پروگرام بنا کر پروٹوکول کے ساتھ گاڑیاں واڑیاں لے کر ملتان چلے گئے، اور اپنی سرکاری انگیجمنٹس کی بجائے وہ اپنے ایک دوست کے بیٹے کی شادی اٹینڈ کر کے واپس آ گئے. اور یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی عائشہ. جب ان کے اوپر تنقید ہوئی تو بجائے اس کے کہ چلے ندامت کا ہی تھوڑا بہت اظہار ہمیں دیکھنے کو مل جاتا، انہوں نے کہا کہ کیا جی یہ اگر میں منسٹر بن گیا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کسی پرائیویٹ فنکشن پر نہیں جا سکتا ہوں. ارے بھائی اس لیے تو آپ کے اوپر تنقید نہیں ہو رہی تھی. سو اگر آپ یہ اپنے طور طریقے بدل لیں تو دیٹ از دی اونلی وے ٹو فائٹ اے نیریٹو جس کا نہ تو عمران خان کی لوکیشن سے کوئی تعلق ہے جی، اور نہ ہی وہ لوکیشن بدل کے آپ اس میں کوئی خاطر خواہ تبدیلی لا سکیں گے. کیونکہ آج کل کا میڈیا ہم نے دیکھ لیا ہے عائشہ کہ وہ بھاری بھاری ایکوپمنٹ اور مہنگے کیمروں اور اس طرح کی لوجسٹکس کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا سیل فون آپ کو چاہیے، اور دور دراز کے علاقوں سے بھی اگر کوئی خبر ایسی ہے جو کہ عوام کی دلچسپی کی خبر ہے تو آپ کو وہ مل جاتی ہے. سو یہ ساری لوکیشن وغیرہ کے اوپر جو غور و فکر ہے یا اس کی جو باتیں ہیں نا، وہ میرا خیال ہے اگر حکومت اس پہ غور کر بھی رہی ہے تو وہ صرف اپنے آپ کے ساتھ فریب کر رہی ہے. اس میں کہیں پر کوئی عقل و دانش کی مجھے تو اتنی سی رمق بھی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہو گیا جی، زبردست طریقے سے اپنے آگے بڑھیں گے. بھارتی ریاست بہار کے دارالحکومت پٹنہ میں ایک سرکاری تقریب کے دوران برقعے اور حجاب میں ملبوس خاتون ڈاکٹر بہار کے وزیر اعلیٰ نتیش
نتیش کمار سے اپنا تقرری نامہ لینے اسٹیج کے قریب پہنچی تو نتیش کمار نے خاتون کی جانب اشارہ کیا اور پھر نقاب کھینچ کر اتارنے کی کوشش کی. پہلی کوشش کی ناکامی پر دوسری بار بھی ایسا کیا. اس دوران پیچھے کھڑے حکام نے نتیش کمار کو روکنے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آئے اور مسکراتے رہے. اس واقعے سے بھارتی سیکولرزم کی واضح ناکامی اس لیے بھی عیاں ہو رہی ہے کہ نتیش کمار کا تعلق ہندتوا کی علمبردار جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی سے نہیں ہے. نتیش کمار جنتا دل یونائٹڈ کے لیڈر ہیں اور ان کی جماعت بہار کے پسماندہ طبقات کے حقوق کی سیاست کرتی آئی ہے. بھارتی وزیر اعظم مودی کو اپنی حکومت کے لیے جن جماعتوں پر انحصار کرنا پڑ رہا ہے ان میں نتیش کمار کی جماعت بھی شامل ہے. تاہم اس کے باوجود بہار میں بی جے پی اور آر ایس ایس اتر پردیش، راجستھان، مدھیہ پردیش، آسام اور گجرات جیسی ریاستوں کی طرح ہندتوا کی سوچ کو مکمل طور پر نافذ نہیں کر پائی کیونکہ بہار میں بی جے پی کبھی اقتدار میں ہی نہیں آئی اور اسے نتیش کمار کی جنتا دل پارٹی پر ہی انحصار کرنا پڑتا ہے. اب گزشتہ ماہ پھر جنتا دل نے جو بی جے پی کے ساتھ اتحاد کیا، ریاستی انتخابات میں حصہ لیا اور کامیابی بھی حاصل کی تو نتیش کمار پھر بہار کے وزیر اعلیٰ بنے. نتیش کی عمر اور ذہنی صحت کو لے کر اپوزیشن جماعتیں کرتی ہیں کہ وہ وزیر اعلیٰ رہنے کے قابل نہیں رہے. اس سے پہلے بھی نتیش کمار پبلک سٹیج پر عجیب و غریب حرکتیں کرتے پائے گئے مگر اب ایک لڑکی کے چہرے سے حجاب ہٹانے کے واقعے نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بی جے پی اور آر ایس ایس کی ہندتوا سوچ کا اثر ایسی جماعتوں پر بھی تیزی سے پڑ رہا ہے جو اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں. اس واقعے کے بعد بھلے ہی کانگریس پارٹی نتیش کمار کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے مگر کیا اس مطالبے سے اس سوال کا جواب مل پائے گا کہ کیا اقلیتوں، سکھوں، عیسائیوں اور مسلمانوں کو بھارت میں رہنے کے لیے مکمل طور پر ہندتوا کی سوچ کے ساتھ ہی جینا ہوگا؟ اسی پر گفتگو رکھیں گے. سوال اس طرح سے: مودی کا بھارت بی جے پی ہی نہیں سیکولر جماعت کے وزیر اعلیٰ بھی مسلم خاتون کے حجاب اتارنے لگے. کیا بھارت ہندو راشٹریہ بن چکا؟ حسن صاحب. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. میں ایک بات کروں گا کہ شہزاد صاحب نے بھٹو صاحب کی وہ کشمیر، آزاد کشمیر والی جیل اور افتخار تاریخ کی چیخوں کا حوالہ دے کے مجھے بہت ٹارچر کیا ہے. میں سوچ میں پڑ گیا کہ اس جگہ کا کیا نام تھا اور میں بتا نہیں سکتا. جو ٹارچر وہ اس کا نام تھا دلائی کیمپ. ویسے تھینک یو شہزاد صاحب. دوسری بات میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے پروگرام میں ایک نئی چیز ایڈ کریں جی، جو اس طرح کے پروگرامز میں ہوتی نہیں. وہ ہونا چاہیے تبصرہ آف دا منتھ، پورے 4 ہفتوں کا. اور پہلا جو میرا ووٹ ہے وہ عامر صاحب کے تجزیے کے ساتھ ہے. یہ خیال بھی مجھے ان کے تجزیے. اب چلتے ہیں آپ کے سوال کے بارے میں. درست. سیکولر غیر سیکولر یہ بالکل ایک مختلف بات ہے. میں سیکولر ہوں، لادین نہیں ہوں. یہ فضول بات ہے، سمجھ کی بات ہے. اچھا، آدمی انسان ہوتا ہے یا پھر مینیمل یا سب مین ہوتے ہیں ہم؟ مینیمل ہوتا ہے اینیمل اور مین کا امتزاج، اور سب مین ہوتا ہے انسان ہونے سے چند سٹیپ نیچے، جانور ہونے سے چند سٹیپ اوپر. اچھا، اب مجھے یقین ہے کہ اس شخص کو کسی ماں نے نہیں، گٹر نے اگلا ہوگا. کیا کہہ رہا ہوں؟ ماں نے نہیں جنا ہوگا، کسی گٹر نے اگلا ہوگا، یا شاید کسی بدبودار درخت پہ کوئی چھوڑ گیا ہو یا. اچھا، دوسری بات یہ کہ میرا یہ اینٹی حجاب اور پرو حجاب، اس میں میری اپروچ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ٹرکش ویمن، عربین، یہ وہ سارے نا جنگوں میں عورتیں، بڑی بڑی دلیر عورتیں، اور یہ وہ سارا خیر نہیں دیں، اس کو چھوڑ دو. کسی عورت اور بچے کے ساتھ یہ ہم بوتھے اٹھا کے کہنا شروع کر دیتے ہیں جو پنجاب گورنمنٹ کر رہی ہے کہ یہ ایکسٹرا جوڈیشل. اچھا، وہ جوڈیشل ہوتا ہے؟ جیسا منہ ویسی چپیڑ. یہاں یہ ایسی بدتمیزی، دست درازی کسی بچے کے ساتھ، کسی خاتون کے ساتھ پاکستان میں اگر ہو، عورت ہندو ہو، تو میں اپنے بندے کے بارے میں بھی یہی بات کروں گا. ٹھیک ہو، یہ جانور ہے. صحیح، ٹھیک ہے.